حدیث کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں نا، یہ بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، مسند احمد، مستخرج ابی عوانہ، المستدرک علی الصحیحین. یہ مختلف کتابیں جو نام ہیں، یہ بھی ایک خاص وجہ تسمیہ ہے ناموں کی. تو اسی طرح کتاب جامع بھی ہوتی ہے. صحیح بخاری جو ہے وہ اس کا پورا نام جو ہے نا، وہ صحیح بخاری صرف نہیں ہے. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا. اس میں ہر جو لفظ ہے اس کا خاص مقصد ہے، وہ ایک موضوع اور عنوان ہے کتاب کا. تو جامع باقاعدہ حدیث کی کتاب ہوتی تھی. سب سے پہلی جو جامع کتاب لکھی گئی ہے دنیا میں ہماری اس امت میں، وہ امام معمر بن راشد رحمہ اللہ تعالی تابعی تھے جنہوں نے لکھی تھی. الجامع لمعمر بن راشد اس کو کہا جاتا ہے. اور آج کل یہ جو حدیث کی کتاب ایک ہے نا، المصنف امام عبد الرزاق کی، ان کی کتاب کے آخر میں وہ پوری جامع معمر بن راشد بھی چھپی ہوئی ہے، جو عرب سے چھپی ہے. کیونکہ امام معمر بن راشد جو ہے وہ عبد الرزاق بن حمام، یہ جو امام تھے، ان کے استادوں میں سے تھے نا، تو پھر وہ بھی پوری اس کے اندر آ گئی ہے. تو جامع اصل میں اس کتاب کو کہتے ہیں، کتاب جو جامع ویسے ہوتی ہے، وہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 بڑے بڑے جو موضوعات ہیں ان کی حدیثیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہوں. جن میں سے عقائد، مطلب کتاب الایمان اس کے اندر ہو، احکام مطلب فقہی مسائل، نماز روزے طہارت کے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہوں. اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ بیوع وغیرہ یہ سارے احکام ذکر کیے گئے ہوں. مناقب بیان کیے گئے ہوں، مثلا نبی کی سیرت ہے، مناقب صحابہ ہیں. اسی طرح قیامت کی علامات اشراط الساعہ بیان ہو. اسی طرح الرقاق اور زہد، یہ جو دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دل کو نرم کرنے والے احکامات، یعنی اس طرح کے یہ 8 بڑے جو چیپٹر ہیں اس کے اندر ہوں، تو اس کو جامع کتاب کہا جاتا ہے.